عمرے کے دوران عورت کی گردن میں چین تھی، وہ وہم ہو کہ اس میں بال پھنس کے ہوگا، کوئی وہم نہ کرو، اگر اس میں کوئی بال پھنس کے ٹوٹ گیا ہو کوئی حرج نہیں، تم نے خود تو نہیں توڑا۔ عمرہ اور حج کے دوران طواف اور صفا میں بھی عورت پردہ کرے، آگے کپڑا لٹکا دے، کپڑا نہ لگنا چاہیے لیکن اگر اتفاق سے لگ جائے کوئی بات نہیں۔ عورت نے میقات سے احرام باندھا مکے پہنچی، ماہواری شروع ہو گئی، جہاں وہ پاک ہوتی ہے تو مسجد عائشہ نہیں، اس کو مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو نیت کر کے آئی ہے میقات سے، اس لیے غسل کر کے اپنا عمرہ طواف مکمل کریں۔ کہتے ہیں کہ بند کمرے میں اندھیرے میں گھبراہٹ ہوتی ہے تو آپ اندھیرا نہ کیا کریں، بجلی جلا کے رکھا کریں، اور کیا علاج کریں، یہی علاج ہے، باقی آیت الکرسی پڑھا کرو۔ ہم جب حرم میں آتے ہیں تو واپسی پر ہمارے جوتے نہیں ملتے تو تم نہ اٹھاؤ کسی کے، لے کے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو۔ عمرے کے بعد بال کٹوانا عورت کے لیے بھی واجب ہے، محلقین رؤوسکم میں تخصیص نہیں ہے کہ مردوں کے لیے اور عورت کے، اگر نہیں کٹائے گی تو احرام سے بھی نکلے گی۔ طلاق کے بعد وہ عورت قیامت میں کس کو ملے گی؟ جس کے نکاح میں مرے گی، اس نے دوسری شادی کر لی، اسی کے ساتھ اٹھے گی، پہلے تو خود چھوڑ چکا ہے، اس کے پاس کیوں جائے؟ وراثت یا وصیت سے طلاق کے بعد جب آپ نے طلاق دے دی اب وہ آپ کی وارث بن ہی نہیں سکتی۔ نماز میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے کیوں فکر کرتے ہو؟ کوئی کسی سے معافی مانگے لیکن وہ معاف نہ کرے تو وہی گناہگار ہے، تم نے معافی مانگی ہے بس تمہارا حق ادا ہو گیا۔ اولاد کا دین کی طرف رجوع کیسے ہو؟ دین والوں کے ساتھ اس کا تعلق پیدا کرو۔ اس بات کا ہمیں کیسے یقین ہو کہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے؟ تو اگر ناراض ہوتے تو آپ کو گھر آنے دیتے؟ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہو وہ گھر نہیں آنے دیتا۔ حالت احرام میں چمڑے والے چپل پہن لیے، کچھ دیر کے بعد نظر پڑتی اتار دی، کوئی حرج نہیں۔ ایک عورت میں پاکستان سے احرام کی نیت کر کے آئی ہے، حیض آ گیا تو بیٹھی رہے ہوٹل میں، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے، مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایک مہینے سے عورت کو حیض آ رہا ہے تو حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے، اس میں نماز بھی پڑھ سب کچھ کر سکتی ہے، وہ استحاضہ ہے، حیض نہیں ہے۔ اگر ہم تہجد کے وقت میں حرم آئیں، تہجد کی نفل پڑھنا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا زیادہ ثواب؟ تہجد تو آپ اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، طواف کہیں نہیں کر سکتے۔ دلائل الخیرات کیسی کتاب ہے؟ اچھی کتاب ہے انشاءاللہ۔ حالت احرام میں آدمی کو داڑھی کا بال گر گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے اپنے سسر کو غصے کی حالت میں کہا کہ میرا آپ سے اور آپ کی بیٹی سے رشتہ ختم ہے، تو اس سے پوچھیں اگر اس کی نیت طلاق ہے تو طلاق ہو گئی۔ ایک وتر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور تین بھی، حنفی مسلک میں تین پڑھتے سارے تین ہیں، وہ دو پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، حنفی سلام نہیں پھیرتے، اتصال سے پڑھتے ہیں۔ اور سجدہ کرے، زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرے، رکوع میں جتنا جھک سکتی ہے جھکے۔ احرام کی حالت میں چہرے پر نقاب تھا، پتہ نہیں تھا، بہرحال اگر سارے عمرے میں اس نے نقاب باندھے رکھا ہے تو دم پڑ گئی۔ ایک آدمی پاکستان سے بغیر احرام کے آیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ اگر کسی بوڑھے کو میں ساتھ طواف کرا رہا تھا تو عمل نہیں کر سکا، کوئی جرمانہ نہیں۔ پاکستان میں ایک پیر صاحب نے کوئی تھیلیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ برکت والی تھیلی ہے، یہ لے جاؤ، اس میں اپنا پیسے رکھو گے تو تمہارا مال بڑھ جائے گا، انشاءاللہ تم سب جب رکھ لو گے تو تھیلی بھی لے جائیں گے اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، پیر کا مال تو بڑھ گیا نا، تھیلی میں خود برکت ہو گئی۔ یہ برکت نہیں حرکت ہے۔ بائیں ہاتھ میں بھی تسبیح کر سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ دائیں پہ کریں۔ تجارت کے اصول جو ہے اقتصاد اسلامی کتاب پڑھیں۔ اگر کسی کا کام سرکاری دفتر میں رکا ہوا ہے نہیں ہوتا اس کی مدد کریں، اگر اس کو زبردستی ظالم رشوت لیتا ہے تو دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ پلاٹ فروخت کرنا ہے، اس کے وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کریں، بروکر سے کہیں، کوشش کریں۔ طواف کے 2 رکعت عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، اگر اس نے نہیں پڑھے پاکستان چلا گیا وہیں پڑھ لیں۔ میں نے حرم سے کسی کے چپل اٹھایا اور پاکستان بھی پہنچ گیا تو مہربانی کر کے اتنے پیسے خیرات کر دو۔ حجر اسود کو دور سے اگر اشارہ کریں، ہاتھ لگے تو چومیں ورنہ نہ چومیں۔ سبز لائٹیں جو لگی ہیں صفا مروہ میں وہاں تیز چلنے کا حکم ہے، دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ صفا مروہ جب شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھیں؟ ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ غلاف کعبہ پر کسی کا نام نہ لکھیں، ایسی باتیں ہیں۔
ایک ہفتہ پہلے سورج گرہن کے بارے میں لوگوں نے بتا دیا تھا یہ علم غیب نہیں ہے. جیسے گھڑی دیکھ کر کوئی وقت بتا دے تو وہ علم غیب نہیں ہوتا. جیسے دوربینوں کے ذریعے سے اندازہ کر کے بتا دیں کہ اب رفتار کتنا ہے، یہ کب تک ہوگا، کیسا، یہ تو اسباب کے تابع علم ہے. ما تحت الاسباب جو ہے وہ ایک غیب ہوتا ہے، ما فوق الاسباب. اچھا وہ یہ بتا دیں گے کہ کب سورج گرے گا اور جہنم میں اس کو گرا دیا جائے گا، کب، وہ بتا دیں، تاریخ بتا دیں. اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت الشمس والقمر يكوران ويسودان ثم يلقيان في الجهنم. میں اپنے خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، تو نہ سسرال کہتی ہیں. بہرحال تو آپ خاندان تصور، طلاق لینی پڑے گی، پھر اسی کے نکاح میں 12 سال گھر بیٹھی رہو گی. یہ کون سی شریعت اسلام میں ہے؟ فوراً خلو کرو، طلاق لو، جان چھوڑو اپنی. 25 سال ہو گئے ولیمہ نہیں کیا. چلو نہیں کیا تو نہیں کیا، غریب ہوگا، نہیں ہوں گے پیسے. میں نے صفا مروہ بھی کر لیا، ابھی اپنے بال نہیں کاٹے، پہلے دوسرے کے کاٹے، کوئی حرج نہیں. کسی کے لیے طواف میں اپنا طواف کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. میں نے حیض کی حالت میں نیت کی تھی، مکے آنے کے بعد غسل بھی کیا اور کپڑے بھی بدلے، کوئی حرج نہیں. ہمارے علاقے میں وہاں مرزائیوں نے ایک اڈا بنایا ہوا، اللہ ان کے سارے اڈے ختم کرے. بال ٹینڈ کرانے کے پہلے چہرے پہ دانہ پھوڑ دیا، خون بھی نکلا، کچھ نہیں ہوتا. میری بھتیجی فوت ہو گئی، اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. میری بیوی کو کینسر ہے، وہ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے. تو وہ آیت جو ہے قرآن پاک کی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ پانی پہ دم کر کے پلایا کریں. کیا قصر پر، قبر پر سلام کرنا پتہ نہیں کیا، لیکن وہ تو حکم ہے. السلام علیکم یا دار قوم مومنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاصل. اگر کوئی مسجد عائشہ جائے، وہاں سے احرام نہ باندھے، بغیر احرام آ جائے، کوئی حرج نہیں. میرے بھائی کو پولیس کیس میں غیر مسلم ملک میں پھنسایا کہ اللہ اس کی مدد کرے اور رہائی عطا فرمائے. ایک عورت اپنے احرام میں تھی، وہ طواف کر لیا لیکن اپنے قافلے سے بچھڑ گئی. دوسرے دن صفا مروہ دوڑی، ٹھیک ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، واللہ اعلم. ہم لوگ ایک عمرہ روز کرتے ہیں اور تقریباً 7 طواف کرتے ہیں، تونجی بھی پڑھتے ہیں. اچھی بات ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آدمی جب ایک کام کر رہا ہے تو لوگوں کو بتانے کی کیا، آپ 7 کریں، آپ 100 کریں، آپ 1 کریں، یہ آپ کا اللہ کے درمیان معاملہ ہے. لہذا ایسی باتیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ایسی چیزوں پہ پردہ ڈالا جاتا. آپ نے جو خرچ کر لیا عمرے میں، اس کی تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو خرچ ہو گیا اللہ کے، اس کی کیا زکوٰۃ ہے بھائی؟ بہرحال اللہ پاک ہر مسلمان کے بچوں کو صحت، عافیت، صلاحیت نصیب فرمائے. اگر 2-3 طواف ہم اکٹھے کر لیں تو ان کا بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی جائز ہے. Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.